کلیئر ہو گیا جی پوائنٹ بھی؟ چلے الحمدللہ. ابھی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی مدد کریں گی. نصرہ کیا ترجمہ ہوگا؟ ان دو نے مدد کی. ماشاءاللہ. بس تھوڑا سا حل آپ کو ابتدا میں ٹائم لگے گا، پھر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. نصرہ سے دوسرا سیکھا ہے نصرہ، ان دونوں نے مدد کی. ان دونوں نے اس کی مدد کی. یا پہلے جو اس کو بٹھائے، ان دونوں نے زید کی مدد کی. نصرہ زیدن. ٹھیک ہو گیا نا؟ ان دونوں نے مدد کی زید کی. نصرہ زیدن. اب زید کی جگہ پہ میں ضمیر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. نصرہ ہو، ان دونوں نے اس کی مدد کی. اب دیکھیں ایک الف آ گیا تو مفہوم میں کتنا فرق پڑ گیا. پہلے نصرہ ہو تھا تو اس ایک نے اس ایک کی مدد کی. نصرہ ہو، ان دو نے اس ایک کی مدد کی. اب اس کے ساتھ پوری ایک مرتبہ گردان کو دہرا دیں. نصرہ ہو، نصرہ ہما، نصرہ ہم، نصرہ ہا، نصرہ ہما، نصرہ ہن، نصرہ کا، نصرہ کما، نصرہ کم، نصرہ کی، نصرہ کما، نصرہ کن، نصرہ نی، نصرہ نا. اب یہ آپ پر ہے، یا میں یہ سب کے ساتھ گردانے نہیں کراؤں گا، یہ اب آپ نے کرنا ہے. ماضی میں ہر گردان کا ایک سیگا پکڑنا ہے اور اس کو ضمائر کے آپ کا جو نصب والا چارٹ ہے اس کے ساتھ پورے میں گھما دینا ہے. تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پکا ہو جائے گا. جہاں جہاں کچھ چینجز آتی ہیں وہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں. مثلا ایک چینج آتی ہے ان سب نے مدد کی. اس کی عربی کیا ہوگی؟ نصرو، ان سب نے مدد کی. نصرہ، نصرہ، نصرو. تیسرا سیکھا ان سب نے مدد کی. ان سب نے زید کی مدد کی. نصرو زیدن، نصرو زیدن. ٹھیک ہے، ان سب نے زید کی مدد کی. اب میں ضمیر استعمال کرنا چاہتا ہوں زید کی جگہ پر، تو میرے پاس جملہ کیا بنے گا؟ نصرو اور ضمیر ہو، نصرو ہو. اب پوائنٹ صرف نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ جب یہ آپ کا جمع مذکر غائب کا جو سیکھا ہے نصرو، جمع مذکر غائب کا سیکھا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے آخر میں ایک الف آتا ہے نا، ہر گردان میں آپ کو ملے گا. اگر اس سیکھے کے بعد کوئی ضمیر آ جائے مفعول کے طور پر تو یہ الف لکھا نہیں جاتا. بس یہ چیز ہے، پوائنٹ یہاں سمجھانے والا یہ ہے. نصرو ہو، کلیئر؟ بس ہو گیا. ظاہر ہوگا تو الف لکھا جائے گا، ضمیر آ جائے گی تو الف لکھا نہیں جائے گا. ضربو، انہوں نے مارا. انہوں نے زید کو مارا. ضربو زیدن، انہوں نے مارا. ضربو، انہوں نے اس کو مارا. ضربو ہو، اب ضمیر آ گئی تو الف لکھنے میں نہیں آئے گا. یہاں پوائنٹ بس یہ تھا سمجھنے والا. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں، یہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں اس وقت پائیں گی. ضربتم کیا ترجمہ ہوگا؟ سیکھا کون سا؟ تم. ضربتم، جی تم سب نے مارا، ایسے ہی نا، تم سب نے مارا. تم سب نے زید کو مارا. ضربتم زیدن، ضربتم زیدن. اسی طرح بنتا ہے نا. اب زید کی جگہ پہ میں ضمیر لانا چاہ رہا ہوں کہ تم سب نے اس کو مارا، تو ہمارے قاعدے کے مطابق کیا بنتا ہے؟ ضربتم اور یہ ہوا ہے گی نا. آپ زیادہ زیادہ یہ کریں گے کہ جی یہ اٹیچ ہوئے تو میم کے ساتھ سے ملا کے لکھ دیں گے. زیادہ زیادہ یہی کر سکتے ہیں نا، کیونکہ ہم نے اٹیچ ضمیر پڑھی ہے تو اسے آپ ملا کر پڑھیں گے، یعنی اس کی شکل کچھ ایسی بنے گی جو آپ کے مطابق ہے.
جو ہم نے پڑھا ہے. یہ لیکن ایسا بھی نہیں عرب کرتا. عرب کیا کرتا ہے؟ اس صورت میں اس میم کے بعد ایک واو ایڈ کر دیتا ہے. ضربتموہ، ضربتموہ، تم سب نے اس کو مارا. قرآن مجید سے ایگزامپل آ جائے تو قاعدے کا مزہ اس وقت آتا ہے. سین حمزہ لام مادہ ہے میرے پاس. سآلہ، اس نے سوال کیا، اس نے مانگا. سوال کرنا کے دو معنی ہوتے ہیں، مانگنا بھی ہوتے ہیں، پوچھنا بھی ہوتا ہے. اس میں ڈیٹیل سے بات پھر کروں گا. سآلہ، تم سب نے سالہ سے گردان کریں. سآلہ، سآلہ، سآلو، سآلت، سآلتا، سآلنا، سآلتا، سآلتما، سآلتم، سآلتم، تم سب نے مانگا. تم سب نے اس سے مانگا. اب سألتم ہو ہونا چاہیے تھا نا، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ سألتو منہ وآتاکم من کل ما سألتموہ. تو قرآن مجید نے اس کو بتا دیا. اس کے علاوہ نبی قسم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کو بیان کر کے لیکچر کو آج ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے یہاں تک کہ مومن نہ ہو جاؤ. جنت میں داخلے کی شرط ایمان والا ہونا. اور پھر آپ نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. پھر آپ نے فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی چیز کی طرف؟ اذا فعلتموہ، جب تم وہ کرو گے، تحاببتم، تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. پتا ہے کیا وہ فارمولا؟ کیوں جی؟ چھوٹا سا فارمولا. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ. تو اذا فعلتموہ، سألتموہ، ضربتموہ، فعلتموہ، تو یہ ایگزامپل آپ کو ملیں گی. تو یہ پوائنٹس، یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں. شاید آپ کہہ رہے ہوں کہ یہ مطلب ذہن پہ آپ کے بوجھ پڑ رہا ہے، لیکن میں نے جو کل آپ سے بات کی تھی کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ اس کورس کے بعد جب قرآن مجید لے کر بیٹھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے. یعنی یہ نہ ہو کہ یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا، یہ بھی نہیں ہم نے پڑھا، یہ بھی نہیں، یہ سب پڑھا ہم نے الحمدللہ. یہ آپ جب ان چیزوں کی طرف آئیں گے تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالی کلیئر ہوں گی. اس سے مزید کچھ آگے انشاءاللہ تعالی کل چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.